بڑی صاحب کیا کہیں گے آپ ان دونوں کے جھگڑے پہ کامنٹ کر رہے ہیں؟ جھگڑا یہی ہو گیا، کیا ایگریمنٹ ہونا؟ نہ آپ بول سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں ایسے، چائنا کا ماڈل اور ہے سر۔ اچھا رک جائیں سر، رک جائیں، صحیح کہا صاحب، سننا نہیں چاہتے جناب، یہاں بھوک سے مر سکتے ہیں نا آپ۔ بڑی صاحب کیسے ڈس انگیج کریں ان دونوں کو؟ سر رک جائیں سر، ہاں جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں قاضی صاحب کے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھیے بات دونوں ٹھیک ہے، بات دونوں ٹھیک ہے۔ ہم جب امریکہ، کیوبا، اٹلی، اب دیکھیں اسپین، فرانس، اٹلی، برطانیہ، 4 ملک ہیں، ان کی ٹوٹل آبادی ہے 24 کروڑ اور ہماری ہے 22 کروڑ مردم شماری میں، لیکن یہ 26 کروڑ ہے۔ یہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے آبادی زیادہ، کراچی والے بھی شکایت کر رہے تھے، سارے کر رہے تھے کم کی نہیں۔ اچھا اب آپ کے پاس اٹلی، برطانیہ، فرانس اور اسپین جیسی حکومتی پرفارمنس ہے، گورننس ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ کون بے روزگار کہاں بیٹھا ہے، کون بھوکا کہاں بیٹھا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ نظام ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس جیسا؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ شعور اور تعلیم ہے؟ نہیں ہے۔ آدھی قوم آپ کی دیہڑی دار ہے، آدھی قوم روز کماتی ہے، روز خرچتی ہے، آدھی قوم غربت کی لکیر سے نیچی ہے۔ ایشیا میں دوسری بڑی زیادہ کچی بستیاں آپ کے ملک میں ہیں، 6 کروڑ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، 10 لوگ، 6 لوگ۔ اور تو ان صورتحال میں، اس صورتحال میں جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت ہمارا جو وسائل، کرونا زدہ وسائل، کرونا زدہ پرفارمنسیں، کرونا زدہ گورننسیں، کرونا زدہ، اور اوپر سے جہالت زدہ کرونا زدہ قوم کہ مسافے سے کرونا نہیں پھیلتا، باجبات نماز سے کرونا نہیں پھیلتا، یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے۔ تو اس جیسی اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آخری جملے، اس میں میں مراد علی شاہ کو بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بزدار بھی کر رہے ہیں، کہ اس میں عمران خان نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے، بڑا بریو ڈیسیژن لیا ہے، پوری دنیا سے ہٹ کے ڈیسیژن لیا ہے۔ کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو کرفیو۔ کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو مکمل لاک ڈاؤن۔ دفعہ 44 لگائیں کرونا کے خلاف، اور کرونا کے خلاف دفعہ 44 SOPs بنائیں اور سختی سے عمل کریں، جزا سزا کر کے، کیوں معیشت کا پہیہ چلے، روزگار چلے، ان دھندوں کا کاروبار۔ بلیو می ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، جب میں محلے میں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سکرینوں کے دانشور ہو اور خدا کا خوف کرو، 2% تم دانشور ہو، 5% تم ایلیٹ ہو، 90% کا سوچا ہے کبھی؟ جو ہمارے بچوں کا کبھی سوچو۔ بالکل صحیح، یعنی آپ نے کیا، آپ وہ دھندے، وہ کاروبار بند کر دیں جن سے پھیلتا ہے، مگر اس معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا نظام، یعنی کورونا آنے سے پہلے کتا ویکسین نہیں ملتی تھی سندھ میں، اور اس کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی تھی مرنے کے بعد، بچے آتا میں پیدا ہوتے تھے ان کے اسپتالوں میں، اور پنجاب جہاں سارا پیسہ لگ گیا، وہاں صرف وہ جو اورنج کا ہے نا، اورنج کا خرچہ، اس کا سالانہ ٹکٹنگ، اس کا خسارہ، وہ ہیلتھ اور تعلیم اور صاف پانی سے زیادہ بجٹ ہے۔ خالی مسئلہ نہیں ہے، اس مسائل میں یہی ہوا جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے۔ صحیح کہا صاحب، آپ نے ایگزامپل دی کیوبا کی، آپ نے ایگزامپل دی چین کی۔ اگر مفتی منیب الرحمان اور جو تقی عثمانی صاحب جس قسم کی باتیں پاکستان میں کر رہے ہیں اگینسٹ یہ ایڈوائزری، آپ کے خیال میں اگر چین میں کوئی اس قسم کی آواز نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کی ہمیں عزت ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ان کا نقطہ نظر نہ میرے مطابق جو ہے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، احادیث موجود ہیں کہ ہم دوری اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک نے یہ بھی کہا تھا کہ مومن کی دانش مومن کی میراث ہے، تو ہمیں دانش ہر جگہ سے لینی چاہیے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیوں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ، اوسط توقع حیات کیوبا کا ہائی کیوں ہے؟ کیوں IMF نے، ورلڈ بینک اور WHO کی رپورٹیں میں بھیج دیتا ہوں، اب مجھے نمبر بھیجیے جنہوں نے کیوبا کے صحت کے سسٹم کو امریکہ سے سپیریئر قرار دیا۔ وہاں اس لیے بندے زیادہ جیتے ہیں کیونکہ وہاں ٹریول نہیں ہوتا۔ یہ جواب ہے جی۔ اب میرا سارے منٹ دے بٹی صاحب کو دے دیں۔ آپ نے پھر کوسچن سعید قاضی صاحب ڈاج کر دیا ہے، یہاں پر جلتے ہیں آپ کے، نہیں مجھ سے کوسچن ڈاج کر دیا ہے۔ میں نے کہاں کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ سر میری بات سنیے گا، سر میری بات سنیے گا، سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم عبادات کے معاملے میں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، عبادات کے معاملے میں کسی پر مشقت نہیں کرنا چاہتے، سختی نہیں کرنا چاہتے، ہم آسانی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ بارش ہوئی، انہوں نے کہا گھروں میں نماز پڑھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین وہ ہے جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے، جو کہتا ہے کہ سبز درخت نہ کاٹیں. ہمارا دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو یعنی نمازیں ساکت کر لو، نمازیں اکٹھی کر لو، اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، اور اگر خطرہ ہے تو جہاں ہے وہاں نمازیں پڑھو. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی ہے، جان بوجھ کر دوسرے کے خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے ہمارا. اور دوسری بات ہے، ہمارے قرآن میں 2 چیزوں پر سزائے موت ہے یا قتل کہا گیا ہے، ایک قتل پر، دوسرا فساد فی الارض پر. یہ دونوں کرونا پھیلا رہا ہے. میں عارف علوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نہیں سن لیجیے گا تھوڑا لمبے کل، میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کن سے مشاورت کر رہے ہیں؟ کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. آپ نے پچھلی مشاورت کر کے دیکھ لی کیا کیا انہوں نے؟ زبردستی مسجدیں کھلوائیں، زبردستی جمعے پڑھے، پولیس کو پھینٹیاں ماری، لوگوں کو تنگ کیا، تالے توڑے، تالے اندر گھسے. آپ بتائیں جب چرچ بند ہوئے تھے پوپ سے پوچھا تھا؟ جب خانہ کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی بند خالی کروائی تو انہوں نے پوچھا تھا امام کعبہ سے؟ جامعہ الازہر کا فتویٰ، امام کعبہ کا فتویٰ، اور اس کے بعد یہ حال ہے. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں جانا تو چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کی طرف، لیکن کوئکلی آپ اپنی بات مکمل کر لیں ارشاد بھٹی صاحب. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ جامعہ الازہر کا فتویٰ، امام کعبہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے فرمایا کہ آپ حکومتی احکامات پر عمل کریں. شیخ عبدالرحمن سدیس نے کہا کہ گھروں میں عبادت کریں. خانہ کعبہ اور مسجد نبوی خالی کروا لی گئی، انہوں نے پابندی لگا دی. اور پھر مشاورتوں کا کیا نکلا؟ پچھلی مشاورت کا کیا نکلا؟ چاند پہ اور ایک عید اور ایک چاند پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں، مفتی منیب اور پوپلزئی پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں. یہ ان مشاورتوں سے کچھ نہیں نکلے گا. وہ خدا کے لیے اس قوم کو سمجھائیں کہ جس نقطے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں، دونوں نے پابندی لگا دی ہے، جس نقطے پر اردن اور ترکی متفق ہیں، جس نقطے پر قطر اور سعودی عرب متفق ہیں، اس نقطے پہ آپ یہ مشاورتیں کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں. یہ ان علماء کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا. حکومتیں کمزور ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی، رٹ نہیں ہوتی جو فیصلہ نہیں کر پاتی، کنفیوز ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی. کراچی سے ووٹ لیا ہے جناب بھٹی صاحب نے، پی ٹی آئی نے لیا، ایم کیو ایم نے لیا. کراچی میں ہی زیادہ مسئلہ ہے انفیکشن اور وبا کا، پینڈیمک کا. باقی سندھ میں کم ہے، وہاں اتنی انٹینسٹی نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہاں پہ ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں، جس کی جو امپلیکیشنز ہیں شہر کے اوپر، روزگار پہ، آمدنی پہ، وہ ظاہر ہے باقی لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو دیکھتا ہوں، اور اپنے جو میرے بھائی فیصل واڈا، علی زیدی، گورنر اسماعیل، اور جو اب پہلے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے 5 پیارے لاہور سے، عمران خان صاحب کے 5 پیارے کراچی سے، اور باقی جو ایم این ایز ایم پی ایس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے. مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ کراچی نے ان کو امید دی تھی، انہوں نے امید لٹائی، امید کو نہیں کر سکے. جی بالکل، اس کی وجہ واضح اور صاف ہے. ابھی ہمیں اپنی بات کو اعتبار دینے کے لیے امریکہ کا ضرور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہر جرم ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہو رہا ہے. ارے بھائی امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں WHO کے خلاف اس نے بیان دیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی اوقات نہیں ہے ٹرمپ کی اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس کا جو ہیلتھ کا ماڈل ہے وہ بیٹھ گیا ہے. ادھر بھی یہی ہے، نہ کچھ براد علی شاہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. ان کا پورا ایڈیفس ٹوٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منڈی منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہے، اور یہ $22 ٹریلین کی اکانومی میں ہوا ہے. آج 4.5 لاکھ لباس کس نے بھیجے ہیں؟ ویتنام نے بھیجے ہیں، جس پہ انہوں نے بارود بچھایا تھا. آج کیوبا نے مات کر دیا، جہاں پہ ابھی تک 20 سے زیادہ مموات نہیں ہوئی، اور جس کی پوری اکانومی $91 بلین کی ہے، کیونکہ وہاں یونیورسل ہیلتھ ہے عوام. اور یہ جو منڈی اور بازار لگا رکھا تھا ہم نے، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب جہلاء علم کی دکانیں کھول لیں اور درد کا بیوپار علاج بن جائے تو آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں. عمران خان کو تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، ابھی آج کیا نکلا؟ 4,802 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کھا گئے. تو یہ میری صحت پہ لگا سکتے ہیں پیسے؟ یہ دے آر اٹر فیلئرز، دے آر ریسپانسبل آل آف دیم وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ کچھ نہیں. عمران خان کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو آئے کل ہیں اور ساتھ ان کو سانپوں کے پاؤں پہ سر رکھ کے لیکن یہ سب ذمہ دار ہیں
جب آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو ملکوں کے کیوبا میں اوپر سے کیوں نہیں گزر ہے جائے حضور؟ سمندر کا پانی اللہ کیوبا معاف میں کرے کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں سر وہ کچھ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی کم ہے، مجھے بھی ایک بات ایڈ کر لینے وہی پالیسیز ہے، ایک بات مجھے ایڈ کر لینے جی دیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کیوبا کہ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی نہیں ہے، وہ تو اور بہت سارے افریقہ میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں جی نیوزی لینڈ میں بھی بیسٹ فگر ہے $970 کیوبا میں ٹریول کم ہے نا سر، ایک آدمی کی صحت پر۔ سر میری بات سن لیں، ٹریول کم نہیں ہے، 57 ملکوں میں اس کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، میری بات سنیں، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹر بھیج رہا ہے۔ $11,700 امریکہ خرچ کرتا ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کھا جاتی ہیں، اور یہ NHS جو ہے اس لیے بیٹھ گیا ہے کیونکہ ٹوری گورنمنٹ اس پہ کٹس لگا رہی ہے اور اس کی یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے، ٹرمپ اس پہ زور لگا رہا تھا، برکس نکل گیا، اور وہاں پہ جو ہے یہ جو پیرالل سسٹم آپ چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چلتا، NHS پہ کٹس آئی ہیں، اور یہ حاصلات تھی جو لیبر پارٹی کی اس کو یہ رول بیک کر رہے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج اسپین نے نیشنلائز کر لیا، پریکٹیکلی امریکہ نے نیشنلائز کیا اپنا نیشنل ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ جو ہے کر کے ساری کی ساری ریاست کی جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے عملی طور پر نیشنلائز کر لیا ہے۔